السلام علیکم۔ آج ہم قرآن پاک کی نہایت ہی اہم آیت پر غور کریں گے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی قوم کا کسی بھی شخص کا مذاق اڑانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اونچا سنتے تھے، اس لیے جب وہ مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو صحابہ انہیں آگے جگہ دے دیا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ دربار رسالت میں آئے تو مجلس پر ہو چکی تھی، لیکن وہ لوگوں کو ہٹاتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب پہنچ گئے، مگر پھر بھی ایک آدمی ان کے اور حضور کے درمیان رہ گیا۔ حضرت ثابت بن قیس اس کو بھی ہٹانے لگے، لیکن وہ شخص اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہٹا، تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں بھر کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ فلاں آدمی ہوں۔ یہ سن کر ثابت بن قیس نے حقارت کے لہجے میں کہا کہ اچھا تو فلانی عورت کا لڑکا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا اور اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس موقع پر وہ آیت نازل ہوئی جو ہم آگے آپ کو بتانے والے ہیں، اور حضرت ضحاک سے منقول ہے کہ قبیلہ بنی تمیم کے کچھ لوگ بہترین پوشاک پہن کر بصورت وفد بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، اور جب ان لوگوں نے اصحاب صفا کے غریب و مفلس مسلمانوں کو فرسودہ حال دیکھا تو ان کا مذاق اڑانے لگے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور تیسرے نمبر پر اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ام المؤمنین بی بی صفیہ کو ایک دن یہودیہ کہہ دیا تھا، جس سے ان کو بہت رنج و صدمہ ہوا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معلوم ہوا تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ تم ایک نبی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہو، اور تمہارے چچاؤں میں بھی ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور تم ایک نبی کی بیوی بھی ہو، یعنی تم میری بیوی ہو۔ اس موقع پر بھی یہ آیت کا نزول ہوا۔ انہی تین وجوہات کی بنا پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کا مذاق اڑانے کی سخت ممانعت فرمائی۔ آیت کریمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یہ پارہ 26 سورۃ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ اور اگر ہم اس واقعے کے درس ہدایت پر بات کریں تو قرآن کریم کی ان چمکتی ہوئی آیتوں کو بغور پڑھی اور عبرت حاصل کیجیے کہ اس زمانے میں جو ایک فاسقانہ اور سراسر مجرمانہ رواج نکل پڑا ہے کہ سید و شیخ اور پٹھان کہلانے والوں کا یہ دستور بن گیا ہے کہ وہ دنیا جولاہا کنجڑا کسائی نائی کہہ کر مخلص و متقی مسلمانوں کا مذاق بنایا کرتے ہیں، بلکہ ان قوموں کے عالموں کو محض ان کی قومیت کی بنا پر ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں، بلکہ اپنی مجلسوں میں ان کا مذاق بنا کر ہنستے ہنساتے ہیں۔ جہال تو جہال، بڑے بڑے عالموں اور پیرانے طریقت کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ بھی یہی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ حد ہو گئی کہ جو لوگ برسوں ان قوموں کے عالموں کے سامنے زانوِ تلمس طے کر کے خود عالم اور شیخ طریقت بنے ہیں، مگر پھر بھی محض قومیت کی بنا پر اپنے استادوں کو حقیر و ذلیل سمجھ کر ان کا تمسخر کرتے رہتے ہیں، اور اپنے نسب و ذات پر فخر کر کے دوسروں کی ذلت و حقارت کا چرچا کرتے رہتے ہیں۔ للہ بتائیے کہ قرآن مجید کی روشنی میں ایسے لوگ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ جو میں نے آپ کو آیت سنائی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم از کم 5 وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلے نمبر پر کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ مذاق اڑانے والوں سے دنیا و آخرت میں بہتر ہوں۔ دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ ایک دوسرے پر طعنہ زنی کریں۔ تیسرے نمبر پر مسلمانوں پر حرام ہے کہ ایک دوسرے کے لیے برے برے نام رکھیں۔ چوتھے نمبر پر جو ایسا کرے وہ مسلمان ہو کر فاسق ہے۔ 5ویں نمبر پر اور جو اپنی ان حرکتوں سے توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ گار مسلمان اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو توبہ کے بعد اس کو اس گناہ سے عار دلانا بھی اسی ممانعت میں داخل ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کو کتا، گدھا، سور کہہ دینا بھی ممنوع ہے، یا کسی مسلمان کو ایسے نام یا لقب سے یاد کرنا جس میں اس کی برائی ظاہر ہوتی ہو یا اس کو ناگوار ہوتا ہو، یہ ساری صورتیں بھی اسی ممانعت میں داخل ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق بناؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے کتا نہ بنا دے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔